بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے کافی جو لوگ ہیں وہ یہ مسلمانوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اگر ان کا قرآن پاک کے اندر یا قرآن پاک پر ان کا ایمان ہے، اگر قرآن پاک کے اندر سائنٹیفک فیکٹس لکھے ہوئے ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر کافی ایسی جو ہے آیات ہیں جن کے اندر سائنسی حقائق لکھے ہوئے ہیں، تو مسلمان پہلے دعویٰ کیوں نہیں کرتے کہ فلاں آیت کے اندر یہ سائنٹیفک فیکٹ لکھا ہوا ہے؟ سائنس کی دریافت کے بعد، یعنی سائنس کوئی انوینشن کرتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے یا کوئی ایسی تھیوری دیتی ہے، اس کے بعد مسلمان دعویٰ یہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمان کوئی ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم کبھی بھی قرآن حکیم کو سائنس کا محتاج ہی نہیں سمجھتے، یعنی قرآن حکیم کو اس بات کا محتاج ہی نہیں سمجھتے کہ سائنس تشریح کرے اس کی کہ آیا کہ قرآن پاک حق ہے یا ناحق ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سائنس اس کے مخالف میں جائے یا حق میں جائے، قرآن برحق ہے۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خلاف واقعہ ہو یا خلاف عقل ہو یا جو ہے وہ جھوٹ و معاذ اللہ، وہ برحق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے جب دریافت کرتی ہے تو مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن حکیم کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی آیت جو ہے وہ خود بخود قرآن حکیم کے اندر جو ہے ڈال رہے ہیں یا کوئی ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے بات قرآن حکیم کے اندر آ گئی، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اس سے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر دو حقائق ہیں، یعنی ایک جو ہے جس کے بارے میں بگ بینگ تھیوری کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو جاندار اشیاء ہے ان کا پانی سے پیدا ہونے کا ہے۔ اب جو جدید سائنس کے اندر یہ دونوں حقائق بن چکے ہیں۔ اب مسلمان کا دعویٰ اب نہیں ہے بلکہ 1400 سال ہے، یعنی مسلمان اس آیت کو مان رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کی جو معنی اور مفہوم ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اب جب مسلمان دعویٰ سائنسی دریافت کے بعد کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ اینڈ آبزرویشن کا جو ہے فیلڈ ہی نہیں ہے، مسلمان تجربہ اور مشاہدہ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو جو ہے سائنٹسٹ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ آج جو ہے ویسٹ کے اندر سائنسدانوں کا جو اکثر گروہ ہے وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ تو جب وہ دریافت کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جو چیز جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ آج ہم نے دریافت کی ہے، یہی چیز سیم معنی اور مفہوم ہے قرآن حکیم کے اندر فلاں آیت کے اندر لکھی ہوئی۔ یعنی مسلمان کا جو دعویٰ ہے وہ انڈکلیئر ہے، انڈکلیئر سائنٹیفک ہے، یعنی مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے قرآن حکیم کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کرتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ مسلمان سائنٹیفک دریافت کے بعد دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سائنٹیفک بیس پہ جو ہے ثابت کریں۔ تو اگر سائنس کوئی ایسی دریافت کرتی ہے جو پہلے سے ہی قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو ہم یہ صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں وہ قرآن حکیم کے اندر فلاں آیت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ابھی قرآن حکیم کے اندر وہ چیز ڈالی ہے یا قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم کو اب مانا ہے، بلکہ ہم 1400 سال سے مان رہے ہیں، اس پر ہمارے جو ہے وہ ایمان 1400 سال سے کھڑا ہے۔ ہاں، جب سائنس کو دریافت کرتی ہے اس کے بعد ہمارا جو دعویٰ ہے وہ اس لیے ہے کہ سائنس جب کہتی ہے کہ قرآن حکیم کو سائنٹیفک بیس پہ ثابت کرے، تو اگر کوئی ایسی چیز جو قرآن حکیم کے اندر مل جاتی ہے تو اب جو سائنس قرآن کو سائنس کے بیس پہ ثابت کرنے کی جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پہ ایمان لائیں، قرآن برحق ہے۔ اور یہ حقیقت آج کے دور میں یہ حقیقت بن چکی ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایسے متعدد آیات ہیں جو یہ واضح کر دیتی ہیں کہ قرآن حکیم بالکل برحق سچا ہے، اور اس کے اندر متعدد سائنسی دریافتیں ہیں
ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس کو طول نہیں دینا چاہتے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری جیسی ویڈیوز آئیں گی، اس کے اندر ہم ایک ایک کر کے سائنس کی جو باتیں جو آج ماڈرن دور کے اندر جو انوینٹ کی گئی ہیں وہ 1400 سال پہلے ہی قرآن حکیم کے اندر لکھی ہوئی تھی. لیکن یہ مسلمان امت کا جو المیہ ہے کہ امت نے جو ہے وہ صرف اس پر غور و فکر نہیں کیا اور تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا. پہلے جو ہے وہ دور میں تھا مسلمان کے جو ارلی پیریڈ میں مسلمانوں نے بہت بڑی سائنٹیفک فیلڈ کے اندر جو ہے کارنامے سر انجام دیے تھے. لیکن آج کے دور میں مسلمان جو ہے اپنا وہ فکر بھول چکے ہیں، اپنا جو عمل جو ہے وہ بھول چکے ہیں، اپنی فیلڈ کو چھوڑ چکے ہیں. تو مسلمانوں سے بھی یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن حکیم پر غور و فکر کریں، ان پر کوشش کریں، ان کو سائنٹیفک اسلوب میں یا کوئی ایسی سائنسی دراستیں کریں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمان جو ہے ان کا ایمان اور ان کی اللہ کی کتاب قرآن برحق سچی ہے اور سائنٹیفک بیس پہ ان کا ثابت ہونا برحق کے سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.